بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے والا شعر دیکھتے چلیے. ان المعین علی الصبابۃ بالعصا، ان المعین علی الصبابۃ بالعصا اولا برحمت ربها وإخائه. ان حرف مشبہ بالفعل ہیں. المعینہ اس کا اسم منصوب ہے. علی حرف جار، الصبابۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا المعینہ اسم فاعل کے. بالعصا میں باحرف جار، العصا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ثانی بنے گا المعین اسم فاعل. ٹھیک ہے. آگے اولا ہے. اولا یہ اسم تفضیل ہے، باحرف جار ہے. رحمتن، رحمت ربی ہے، رحمتی مضاف، ربی مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پہ ہم اضافتوں کے بعد معطوف علیہ واو آ رہا ہے، یہ عاطفہ ہیں. اخائہ، اخا مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ مجرور ہوا با حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر پھر متعلق ہوگا اسم اولا اسم تفضیل کے، اور اولا اسم تفضیل اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوئی. ان حرف مشبہ بالفعل کی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. حل لغات کیے دیتے ہیں. المعین صیغہ اسم فاعل، معین معینان معینون، معین معینان معینون، معینۃ معینتان معینات. باب افعال کا اعان یعین اعانۃ، مدد کرنا. الصبابۃ ایک نیا لفظ آیا ہوا ہے. اگر آپ دھیان دیں تو یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے مقامات وغیرہ میں. فلو قبل مبکا، فلو قبل مبکاها بکیت صبابة بسعداء شفیت النفس قبل التندم ولكن بقت قبلی فهیج لی البکا بکاها فقلت الفضل للمتقدم. خیر، تو یہ صبابت مصدر اور اس میں مصدر ہیں، لیکن اس کے معنی عشق کے ہیں، وارفتگی کے ہیں. صب بأحد یصب صبابة، کسی پر عاشق ہونا، کسی پر فریفتہ ہونا، کسی پر اپنا دل دے بیٹھنا. اور اس کا باب اگر بدل جائے گا تو معنی بدل جائیں گے. صب یصب صبا، اڈیلنا ڈالنا، جیسا کہ پہلے اسے ہم کلام کیے دے رہے ہیں طلبہ ادب کے سامنے. العصا مصدر اور اس میں مصدر ہیں. ایسی یعصا اسن، غم خاری کرنا، غمگین ہونا. اولا یفعلو کے وزن پر سے اس میں تفضیل ہے بمعنی احق، زیادہ حقدار. رحمت مصدر اور اس میں مصدر. رحیم یرحم رحمتن و مرحمتن. اب سمیع اسموں سے مہربان ہونا، نرم دل والا ہونا. بھی یہاں با صاحبن کے معنی میں ہے. یہ ربن ہے، ربن، ربن یہ صاحبن کے معنی میں ہے. رب البیت ای صاحب البیت، رب المال ای صاحب المال. ارباب و ربوب جمائی. اخاون بھائی چارگی کے معنی میں ہے، برادرانہ تعلقات کے معنی میں ہیں. ترجمہ کیے دیتے ہیں بے شک یقیناً عشق کے سلسلے میں غم خواری کے ذریعے مدد کرنے والے کے لیے زیادہ بہتر صاحب محبت پر اور عاشق پر رحم کرنا اور اس کے ساتھ اخوت کا معاملہ کرنا ہے. یعنی اگر واقعی کسی کو عاشق سے
دلی ہمدردی اور قلبی لگاؤ ہے۔ اگر کسی کو عاشق سے دلی ہمدردی اور قلبی لگاؤ اور وابستگی ہیں تو اسے پند و نصائح سے تسلی اور بناوٹی آنسو سے تشفی دینے سے کلی اجتناب کرنا چاہیے، اور کوشش یہ رہے کہ مریض عشق کے غم میں شرکت کرے اور اس مرض عشق کا علاج و معالجہ کرنے کی فکریں کریں، راہ عشق میں کامیاب ہونے اور محبوب تک رسائی ہونے کی اس کی کا ہیلپ کرے، تعاون کرے، مدد کرے۔ سب ساری باتیں اگرچہ دین و شرع سے ناجائز ہیں، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ یہ محبت مجازی اور عشق مجازی کی باتیں ہو رہی ہے۔ محبت حقیقی اور عشق حقیقی کی ضرورت ہے، ہم اس کے سلسلے میں ابھی کلام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم اس کے اوپر تفصیل سے کلام کریں گے، اور اس طرح کی ہمدردی جتائے کہ وہ بھی عاشق کا ہم سفر اور اس کی راہ محبت کا مسافر ہیں، تاکہ عاشق کے دل سے اکیلے پن کا احساس ختم ہو جائے اور اس طرح کا تازہ احساس پیدا ہو کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آگے شعر ملاحظہ فرمائیے۔ مہلاً فإن العذل من أسقامه، مہلاً فإن العذل من أسقامه، وترفقاً فالسمع من أعضائه۔ ترکیب نحوی، مہلاً مصدر ہے، امہل پہلے محذوف کا مفعول مطلق ہو کر، امہل پہلے محذوف کا مفعول مطلق ہو کر جملہ انشائیہ بنے گا۔ امہل مہلاً، فا تعلیلیہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، العزلہ اس کا اسم منصوب ہے، من حرف جار اسقامہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو کر ظرف مستقر ہوگا اور پھر انا کی خبر بنے گی، اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے والے مصرع کی ترکیب بھی دیکھتے چلیے۔ وا مستانفہ ہے، ترفقاً فعل محذوف، ترفق کا مفعول مطلق ہے، ترفقاً، اور جملہ انشائیہ ہے، فا برائے تعلیل ہے، السمع مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، من اعضائہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر ظرف مستقر ہو کر خبر بنے گا، اور پھر مبتدا خبر ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب ہم آپ کے سامنے تحلیل نحوی پیش کیے دیتے ہیں۔ مہلاً بمعنی محل ہے، محل یمحل مہلاً و مہلتاً، باب فتح ہے، محل یمحل مہلاً و مہلتاً، اطمینان سے جلد بازی کے بغیر کوئی کام کرنا، جلدی نہ کرنا۔ اسقامن یہ سقمن کی جمع ہے، اور سقومن بھی جمع آتی ہے، اس کے معنی بیماری۔ یہاں بیماری سے کوئی جسمانی بیماری مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مرض عشق ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، بندہ پہلے سے بات کہے جا رہا ہے۔ سقم یسقم سقمن باب سمیع اسمعو سے ہیں، بیمار ہونا۔ ترفقاً بمعنی ترفق ہے، باب تفاعل سے، ترفق یترفق ترفقاً، نرمی برتنا، نرم دلی سے پیش آنا۔ سمع جمع اسماع کے معنی کان کے ہیں، اعضاء جمع عضو کے معنی جزو کے ہیں، بدن کا حصہ، پارٹ۔ ترجمہ سنیے۔ مہلاً جلدی نہ کرو، مہلاً ٹھہرو، رک جاؤ، اس لیے کہ ملامت، العذل ملامت، اس لیے کہ ملامت اس کی یعنی عاشق کی بیماریوں میں سے ہیں۔ اسقامی ہی میں ہی ضمیر کا مرجع عاشق ہے، اس لیے کہ ملامت
اس کی یعنی عاشق کی بیماریوں میں سے ہیں، وترفقاً اور نرمی سے کام لو اور نرمی کرو، فالسمع من اعضائه کیونکہ کان اس کے اعضاء میں سے ہیں، یعنی عاشق کے۔ شاعر یہ کہتا ہے، شاعر ملامتوں کو، ملامت گروں کو مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ عاشق کو ملامت کر کے اس کی بیماریوں میں ایک بیماری کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بیماریوں میں ایک بیماری کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ نصیحت کا منشا اور مقصد خیر خواہی اور مرض عشق کی شدت کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تم تو نصیحت و ملامت کر کے اس کی بیماری میں ایک بیماری کا اضافہ کیے دیتے ہو، کیونکہ کان بھی تو مریض محبت کا ایک عضو ہیں، اور تم اس کو نصیحت و ملامت کا چرکا لگا کر مریض عشق کی تکلیف کو بڑھائے دیتے ہو۔ ایسا کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے اور عاشق کی حیرانی کا سبب اور باعث نہیں بننا چاہیے، تمہیں اس سے کلی اجتناب کرنا چاہیے۔ متنبی آگے کا شعر میں کہتا ہے، وَهَبِ الْمَلَامَةَ فِي اللَّذَاذَةِ كَالْكَرَى وَهَبِ الْمَلَامَةَ فِي اللَّذَاذَةِ كَالْكَرَى مَطْرُودَةً بِسُہَادِهِ وَبُكَائِهِ۔ مستانفہ ہیں، حب فعل امر ہیں، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہیں، الملامت مفعول بہ اول ہیں، فی اللذاذتی اور کرکرا جار مجرور سے مل کر حب فعل امر کے متعلق ہوگا۔ مطرودتاً یہ اگر صرف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بحث اس میں مفعول سے واحد مؤنث کا ہیں، بحرف جار سہادی و بکائی، یہ مرکب اضافی کے بعد معطوف علیہ معطوف سے ہو کر مجرور ہوگا بحرف جار کا، اور پھر جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا کس کا؟ مطرودتاً کے، شبہ فعل ہو کر حب کا مفعول بہ ثانی، اور پھر جملہ انشائیہ ہوگا۔ اس شعر میں الکرا کو ذوالحال اور مطرودتاً کو حال بھی بنا سکتے ہیں، اسے بھی آپ ذرا دھیان سے سنیے اور اسے حل کیجئے۔ اب ہم لغات دیکھتے چلتے ہیں۔ حب فعل امر بمعنی افرز کے ہیں، فرض کر لو، مان لو۔ اللذاذت مصدر ہے، لذ یلذ لذاذتاً، لذیذ ہونا، خوش ذائقہ ہونا۔ الکرا مصدر، اس میں مصدر اونگ مراد نیند ہے۔ کریا یکرا کرن اونگنا، باب سمیع اسمعو سے آتا ہے۔ مطرودتاً دھتکاری ہوئی چیز، بھگائی ہوئی چیز۔ طرد یطرد طردن، باب نصر ینصرو سے ہیں، بھگا دینا، دور کر دینا، دھتکار دینا۔ سہادن کے معنی بے خوابی کے ہیں۔ سہید یسحد سہدن، بیدار رہنا، کم سونا۔ بکاؤن مصدر بھی ہے، اس میں مصدر بھی ہیں۔ بکا یبکی بکاءن، باب ضرب یضربو سے رونا، گریہ و زاری کرنا۔ اب ہم آپ کے سامنے اس شعر کا بہترین ترجمہ پیش کیے دیتے ہیں۔ وَهَبِ الْمَلَامَةَ فِي اللَّذَاذَةِ كَالْكَرَى، مان لو، فرض کر لو کہ ملامت لذت میں نیند ہی کی طرح ہے۔ مطرودتاً بسہادہ وبکائہ، جو عاشق کی بے خوابی اور اس کی آہ و فغاں کی وجہ سے دور ہے، اور وہ دور ہے عاشق کی بے خوابی اور اس کی گریہ و زاری اور آہ و فغاں کی وجہ سے۔ شاعر ملامت گروں کو مخاطب بنا کر یہ کہتا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں ملامت کرنے میں نیند کا سا مزہ ملتا ہے، لیکن حال یہ ہے
کہ عاشق کی بے خوابی اور اس کی سرد آہوں نے تمہاری نیند کو سو دور کر دی ہے، اور جب تم نیند جیسی لذیذ ترین چیز چھوڑ سکتے ہو تو ترک ملامت میں کون سی پریشانی ہے؟ لہذا بہتر یہی ہے کہ تم عاشق کو اس کے حال پر چھوڑ کر ملامت سے کنارہ کشی اختیار کرو اور نیند جیسی مزیدار نعمت سے لطف اندوزی حاصل کرتے رہو۔ یا مطلب یہ ہے کہ تم کو ملامت میں وہی لذت ملتی ہے جو نیند میں آتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ تمہاری نیند عاشق کی بیداری اور اس کی آہ و فغاں کی وجہ سے اڑ چکی ہے، اس لیے نیند کا بدل تم نے ملامت کو تلاش کر لیا ہے۔ اب تمہیں بجائے نیند کے ملامت ہی میں مزہ آتا ہے، اس لیے تم ملامت کیے جاتے ہو، اس لیے تم ملامت کیے جاتے ہو، لیکن تمہاری اس ملامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ آگے والا شعر دیکھتے چلیے۔ لا تعذل المشتاق فی اشواقہ، لا تعذل المشتاق فی اشواقہ حتی یکون حشاک فی احشائہ۔ ترکیب نحوی: لا تعذل فعل با فاعل، المشتاق مفعول به، فی اشواقہ فی حرف جار، اشواقی مضاف، ای ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، لا تعذلو کے متعلق ہوا اول ہوا، پھر حتی حرف جار، یکون فعل ناقص، حشاکا بعد الاضافہ مضاف الیہ سے مل کر اس کا اسم، فی حرف جار، احشائی مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جار کا متعلق ہو کر، فی حرف جار کا مجرور ہو کر ظرف مستقر، پھر یکونوں کی خبر ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوتے ہوئے حتی کا مجرور ہوگا، اور پھر لا تعذل کا متعلق ثانی ہوا، اور پھر جملہ انشائیہ ہوا۔ ہم ترکیب نحوی پیش کیے دیتے ہیں۔ المشتاق یہاں عاشق کے معنی میں ہے، المشتاق یہاں عاشق کے معنی میں ہے، خواہش مند مراد عاشق، اشتاقہ یشتاق اشتیاقاً آرزومند ہونا، اشواقن کی جمع شوقن یا اشواقن کی جمع اشواقن، شوقن کی جمع ہے رغبت شوق، شاق احدن الی کذا باب نصر ینصرو سے کسی چیز کا شوق دلانا، الحشا یہ پیٹ یا پسلیوں کے اندر کی چیز، جمع حشا یہاں خیال دل مراد ہیں، یعنی احساسات و جذبات مراد ہیں۔ ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ متنبی یہ کہتا ہے لا تعذل المشتاق فی اشواقہ حتی یکون حشاک فی احشائہ، تم عاشق کو اس کے جذبات عشق و محبت کے سلسلے میں ملامت مت کرو یہاں تک کہ تمہارا دل اس کے پہلو میں ہو جاوے، یعنی اگر تم عاشق کے ملامت سے باز نہیں آ سکتے ہو تو کم سے کم اس وقت تک رکے رہو کہ تمہارا دل اس کے پہلو میں پہنچ کر اس کے درد و کرب سے آشنا ہو جائے۔ اگر اس کے درد و کرب کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد بھی تمہارا ضمیر گوارا کرے تو تم اس کی مذمت کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس ہم انہی چند اشعار پر آج کا اپنا یہ سبق ختم کیے دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔